ہماری مائیں بہنیں اس امت کی بڑی قیمتی متاع ہیں. اس امت کی مائیں بہنیں، اس امت کی عورتیں اس امت کی بہت قیمتی دولت ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کی ماں بنتی ہیں، کسی کی بیوی بنتی ہیں، کسی کی بیٹی ہوتی ہیں، کسی کی بہن ہوتی ہیں. ایک عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں اور اسلام نے عورت کے ہر روپ کی بڑی عزت کی ہے. اسلام میں عورت کو پوجا تو نہیں گیا، عورت کی عبادت تو نہیں کی گئی. اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہے، مگر عورت اگر ماں ہے تو اسلام نے کہا اس کی عزت کرو، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. عورت اگر بیوی ہے، قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. بیوی تمہیں سکون پہنچاتی ہے، تمہارے گھر کو شانتی دیتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہارے دل کو سکون پہنچاتی ہے. یہی بیوی بیٹی، یہی عورت بیٹی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من ہذہ البنات شیئا کن لہ سترا من النار. جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. یہی عورت جب بہن بنتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 3 بہنیں ہوں اور ان بہنوں کی صحیح دیکھ بھال کرے، صحیح پرورش کرے، ان کا صحیح جگہ شادی کر دے، کن لہ سترا من النار. وہ بیٹیاں اپنے بھائیوں، وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں. میرے بھائیوں، عورت کا ہر روپ اسلام کی نظر میں بڑا قیمتی ہے. مگر آج ہماری ماں بہنوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج وہ کہاں کھڑی ہے. آج جب ہم اللہ کی قسم انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جب کسی مسلمان عورت کو بے حیائی میں کے کام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈبل تکلیف ہوتی ہے. بے حیائی کا کام کوئی بھی عورت کرے یہ تکلیف کی بات ہے، مگر مسلمان عورت کرے تو یہ ڈبل تکلیف کی بات ہے کہ ہماری قوم کی لڑکی، ہماری قوم کی بہن ہے. ابھی بھاگلپور میں اترا، ایک غیر مسلم، دیکھنے میں بظاہر ایک غیر مسلم لڑکا تھا، دیکھا اس کے ساتھ ایک عورت بالکل چپک کر کے بیٹھی ہے، باتیں کر رہی ہے. کچھ دیر کے بعد موبائل پر فون آیا میرے سامنے، اس نے سامنے والے سے بات کر کے السلام علیکم کہا. کپڑے سے نہیں لگا مسلمان ہے، اس کے چہرے پر جو اسکارف بنا ہوا تھا اس سے نہیں لگا مسلمان ہے، لیکن جب فون پر اس نے السلام علیکم کہا مجھے پتہ لگ گیا مسلمان ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس طریقے سے آٹو پہ ٹوٹو پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے. یہ حالات آج ہماری قوم کے ہیں. میری ماں اور بہنوں، آج آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا. آج آپ کو بے حیائی اور بے غیرتی کہ اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا شکار نہیں بننا ہے. عورت بڑی قیمتی چیز بھی ہے اور شیطان کا بہت بڑا ہتھیار بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفہا الشیطان، تو شیطان کا شکار بن جاتی ہے، شیطان کا آلہ بن جاتی ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ دودھاری کھنجر ہیں. آپ کے ذریعے اچھا کام بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ذریعے سماج کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے. اب یہ آپ طے کر لیں آپ کو کیا کرنا ہے. اور مردوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر کی عورتیں کیا پہن رہی ہیں، کس حالت میں نکل رہی ہیں، یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری. آپ دیوس نہ بنے، آپ بے غیرت نہ بنے. جس بھائی کی بہن بے پردہ نکلے، جس باپ کی بیٹی بے پردہ نکلے، جس شوہر کی بیوی بے پردہ نکلے، وہ دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے. اور میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ان 3 لوگوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو. میرے بھائیوں، بے غیرتی اللہ کو پسند نہیں. اللہ غیرت والا ہے، اللہ کو بے غیرت لوگ پسند نہیں ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں غیرت کا ماحول پیدا کرو. اپنے گھر میں یہ بتاؤ، فرق بتاؤ اپنی جوان بیٹیوں کو، یہ خالہ کا لڑکا ہے، یہ ماموں کا لڑکا ہے، یہ چاچا کا لڑکا ہے، یہ غیر محرم ہے. کسی کو الاؤ مت کرو. واٹس ایپ پر کسی کا سلام آیا، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں خبردار کسی اجنبی کو لفٹ مت کراؤ. وہ پہلے بھائی بن کر کے بات کرے گا، پھر دوست بن جائے گا، پھر بوائے فرینڈ بن جائے گا، پھر ملنے کی بات کرے گا، پھر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرے گا. وہ کس طریقے سے پٹی پڑائے گا تم نہیں سمجھ سکتی. اس لیے خبردار، ہوشیار.
یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ چیٹنگ کے جتنے راستے ہیں یہ زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکی اگر موبائل استعمال کرتی ہے بہت ہوشیار رہے، کسی کو اپنے پرسنل ان باکس میں آنے کی اجازت نہیں۔ کوئی نئے نمبر سے کوئی بھی اجنبی آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرے ترنت بلاک کا آپشن کرو، بلاک کر دو اس کو۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ملک کے حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، مگر ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں۔ ہم اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی رہنمائی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہو، ہماری کمیونٹی کا کوئی نقصان ہو، ہمارے سماج کا کوئی نقصان ہو۔ دنیا میں جو لوگ اور فتنہ فساد کی باتیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، میں تو کسی ایسے بیان کے بھی پچھ میں نہیں ہوں جو بیان دو کمیونٹی کے بیچ میں فساد پھیلانے کی کوشش کریں۔ ہم امن اور شانتی کے پرتیک ہیں اور رہیں گے، لیکن ہاں ہم بزدل بھی نہ بنیں، ہم کمزور بھی نہ بنیں۔ اگر واقعی میں کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو سہن نہیں کرنا چاہیے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے میں کوئی مر بھی جائے تو میرے نبی نے فرمایا من قتل دون عرضہ ومالہ فہو شہید، اپنے مال کی حفاظت کرنے میں، اپنی آبرو کو بچانے کے لیے کوئی مر جائے، کوئی قتل ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی عزت کی بات آ جائے تو ٹیپو سلطان کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ کیا ہماری تربیت تو اتنی کمی تھی میرے بھائی؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے اتہاس، ہماری تاریخ میں تو ان عورتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ سمیہ بنت خیاط نام کی اس عورت کو دیکھو، اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان بیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، سمیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے کہا اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا کر ڈالیں گے، اے سمیہ ہم تجھے بے آبرو کر ڈالیں گے، برہنہ کر ڈالیں گے، ہم تجھے ننگا کر ڈالیں گے۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی اذیت کو گوارا کر لیا مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا بڑی بے رحمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا۔ اسلام کی راہ میں پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے۔ میری پیاری ماں و بہنوں، آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے مگر آج حالات یہ ہیں، مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی، اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیوں، آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، آج ہمیں فکر ہے
آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ قبول ہے، مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم مر جانا قبول کر لے، ہم ختم ہو جانا قبول کر لے، مگر ایمان اور توحید سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں۔ یاد کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا، سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، تو کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ، توحید کا عقیدہ سکھاؤ۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کانوینٹ میں پڑھتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانوینٹ سے پڑھنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے۔ اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو۔ میرے بھائیوں، آج توحید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اور اتنے فتنے آ جائیں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایمان کا سودا کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا۔ میرے بھائیو، آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں، ہمیں اپنے توحید اور ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ 2 اور پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے، معاف کرنا اگر برا لگے تو، اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام خور ہو گئے ہیں۔ اسی بہار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا، سیمانچل سے فون آیا، شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا۔ بیاج خوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں، بیاج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ بیاج مجبوری میں دے دیتے تھے مگر لیتے نہیں تھے، مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں، تجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، چل دے دیتا ہوں، لیکن مجھے ریٹرن میں 1,05,000 دینا، 1,10,000 دینا۔ بیاج کھلم کھلا کھا رہا ہے مسلمان۔ اس مسلمان سے کہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا؟ دونوں کان پکڑ لے گا، کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا، کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، رسول سے جنگ کرتا ہے، مگر بیاج خور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے بیاج کھانے والے، اگر تو نے بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آ جا اللہ سے جنگ کر لے، رسول سے جنگ کر لے۔ ہے کسی میں طاقت؟ ہے کسی کی اوقات؟ ہے کسی کی حیثیت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے، وہ رسول سے جنگ کرے؟ میرے بھائیوں، بیاج خوری بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری چیز میرے نوجوانوں، جوئے کی لت بڑھ رہی ہے۔ آج کل نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں کرپٹو کے نام سے، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو۔ مجھے لوگوں نے بتایا حافظ صاحب بھی لگا رہے ہیں، امام صاحب بھی لگا رہے ہیں، مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب کی جائز ہے۔ کیسے جائز ہے بھائی؟ کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے۔ کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن بزنس ہو رہا ہے۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں، میٹا فلا 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 اور کرپٹو فلا اور فلا فلا، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ لکھ لو میری بات، آج 2024 میں کہہ رہا ہوں، 2025 تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوں گی۔ سب فراڈ ہیں، سب اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ شروع میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی ہوگی، بعد میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گی۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سن لو، اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں
شیخ صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہو مگر کچھ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے، ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے، ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے، ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ہے، ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے۔ اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے یہ دیکھ لو، آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے اگر وہ جائز کام کر رہی ہے تو۔ آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیے، وہ کہہ رہا ہے بھائی 1 لاکھ روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا دو، ہم ہر مہینہ آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے۔ لوگ کو لگتا ہے یار بڑا آسان طریقہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا، کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا۔ کتنے بمبئی کے ہمارے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا، کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیچ دیے، گھر باہر بیچ دیا کہ جب بیٹھے بٹھائے 50,000 روپیہ مل رہا ہے تو گھر مکان کو رکھنے کی کیا ضرورت، سب بیچ دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو۔ آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ، جائز جگہ لگاؤ، اللہ کا نام لے کے لگاؤ۔ بزنس ہے، کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاس ہوگا، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور برکت دے گا۔ اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ بھی ملتے ہیں۔ یاد رکھو، پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پیسہ کماؤ۔ ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پیسے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ پیسے والے نہ ہو مدرسے نہیں چل سکتے۔ ہمیں کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے؟ کروڑ پتی بنو، حلال طریقے سے بنو میرے بھائی، حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ۔ جوئے کے ذریعے، سٹے کے ذریعے راتوں رات امیر بننے کے سپنے بند کر دو۔ محنت کرو، مزدوری کرو، بزنس میں پیسہ لگاؤ، بزنس کے ذریعے پیسہ کماؤ، نیت صحیح ہوگی اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا، یقیناً آپ آگے بڑھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جاتی ہے فالنار اولا بہی، وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بیاج کھانے والا عمرہ کر لے، حج کر لے، کھانے کعبہ کا دروازہ پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے بھائیو، آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے، بیاج بھی کھا رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، سٹا بھی کھیل رہا ہے، آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کما رہا ہے۔ میرے بھائیو، کمائی کو حلال کرو، کمائی کو حلال کرو۔ سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تجب دعوتک، اپنی کمائی کو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، ہماری دعا قبول ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں، نوجوان کہاں مر گئے؟ میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے؟ وہ رات کو 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے، لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے، یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے رہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے، رات کو 3-3 بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہمارا نوجوان بستر پہ سویا رہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ اذان کی آواز صرف 70 سال والوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ اور میرے رب کی قسم، آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں، شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا، اس کو میں نے فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو۔ اور بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے پاس واٹس ایپ پر میسج بھی آتا ہے، شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں،
گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی، حرام کام کی عادت پڑ گئی۔ شیخ صاحب کوئی علاج بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ گندی عادتوں سے بچنا ہے، بری عادتوں سے بچنا ہے، عیاشی سے بچنا ہے، موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لو میرے بھائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ قرآن کے 16ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا الٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، جو 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا، وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا، وہ غلط شہوتوں سے بچے گا، وہ عورت کے فتنے سے بچے گا۔ وہ جس کو یہ رات میں فکر ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ رات میں کوئی گندا کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ وہ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یار میں نمازی آدمی ہوں، یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ بند کر دے گا، وہ نہیں دیکھے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو، اور یہی بات اللہ قرآن کے 21ویں پارے میں کہتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اے نبی قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ 2 کام کر لو، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو اور نماز پابندی سے پڑھو، پھر دیکھو بے حیائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو، برائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نماز ہے۔ میں مانتا ہوں اس وقت حالات بڑے بے چین کر دینے والے ہیں، میڈیا میں آنے والی خبریں، یو پی کی خبروں سے بہار والے پریشان، بہار کی خبروں سے یو پی والے پریشان، تمل ناڈو کی خبروں سے نارتھ انڈیا کا مسلمان پریشان۔ یہ میڈیا آج ہم کو پریشان کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آج اس ماحول میں نماز ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے میرے بھائی۔ نماز پڑھو اور قنوت نازلہ کا اہتمام کرو۔ میرے نبی دشمنوں پر بددعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، آج قنوت نازلہ پڑھو اور نماز کی پابندی کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ میرے بھائی، میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں نماز کی اہمیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور آخری چیز، آخر میں یہ یوٹیوبر حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ملک کا ماحول بہت سینسٹیو ہے، ملک کا ماحول بہت سینسٹیو ہے، اور میں یوٹیوبر سے یہ کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ 50 سینکڑوں یوٹیوبرز یہاں موجود ہیں، کون کس چینل کا والا ہے میں نہیں جانتا۔ میری بہت ساری تقریروں پر یوٹیوبرز نے گندے تھمبنیل لگائے ہیں، الٹے سیدھے تھمبنیل لگائے ہیں، ایسے تھمبنیل لگائے ہیں جو قانون کی نظر میں غلط ہیں۔ جو تقریر میں نے جو بات نہیں کہی ہے وہ تھمبنیل لگا کے آپ لوگ لگاتے ہیں۔ آج کی تقریر میں ایسا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، آج کی تقریر میں ایسا کچھ اگر نظر آیا تو میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا۔ ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی کہ شراب کے اوپر بھی تھوڑا سا بول دیجئے۔ آپ جانتے ہیں بہار میں حکومت کی طرف سے شراب بند ہے، گجرات میں بہت پہلے سے شراب بند ہے، مگر یہ عجیب مسئلہ ہے، جہاں شراب بند ہے ڈاٹا بتاتا ہے گجرات میں شراب ایک زمانے سے بند ہے، لیکن سب سے زیادہ شراب گجرات میں پی جاتی ہے۔ بہار میں شراب بند ہے، مگر شرابیوں نے بتایا، شرابیوں سے پوچھو تو بتائیں گے کہ شراب پہلے سے زیادہ اویلیبل ہو جاتی ہے شراب پینے والوں کو۔ تو دیکھو قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رک رہی ہے، قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رک رہی، کس سے روکے گی؟ ایمان کی طاقت سے روکے گی۔ قرآن کی آیت اتری کس ماحول میں؟ جس ماحول میں شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے، ہر دسترخوان پہ شراب رہتی تھی، اور اسی لیے شراب اکٹھے حرام نہیں ہوئی، شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی۔ پہلے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا میں کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ نقصان ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اب یہ شراب میں کیا فائدہ تھا؟ شراب پینے والے کہا کرتے تو اس کو پی کر کے ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے،
جوا کھیلنے والے کہتے تھے جوا کھیل کر کے ہم راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا چلو فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. شراب پی کے تم بہت غلط کام کرتے ہو, جوا کھیل کے بہت غلط کام کرتے ہو. یہ پہلی آیت اتری. دوسری آیت اتری سورہ نساء کے اندر. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ. پھر تیسری آیت اتری سورہ مائدہ کی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب, جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے آستانے یہ سب گندے کام ہیں, شیطان کے کام ہیں. جب یہ آیت اتری صحابہ کرام شراب پی رہے تھے. جیسے ہی قرآن کی یہ آیت اتری اور نبی نے آ کے بتایا کہ ایسی آیت اتری ہے, صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے سارے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے. شراب پورے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہہ گئی. آج ہمارے ملک میں گٹکھا بک رہا ہے, سگریٹ بک رہی ہے, بیڑی بک رہی ہے. بیڑی کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے, سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس ٹو ہیلتھ. تمباکو کا استعمال صحت کے لیے بہت خطرناک ہے. ٹوبیکو کازز کینسر. تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. حکومت چھپوا بھی رہی ہے, اس پر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بھی بنی ہے, کینسر کی تصویر بھی بنی ہے, اور وہی حکومت لائسنس دے رہی ہے, اور بیڑی بھی بک رہی ہے, گٹکھا بھی بک رہا ہے, سگریٹ بھی بک رہی ہے. میرے بھائیوں, دنیا کے قانون اور دنیا کے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو کام نہیں ہوا محمد رسول اللہ کے دور میں, جب ایڈورٹیزمنٹ نہیں تھا, جب ٹی وی اور ریڈیو کا دور نہیں تھا, صرف ایک قرآن کی آیت پر پورے مدینہ میں شراب کی ندیاں بہہ گئیں. ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے بھائی. ہمیں کوئی شراب کا نقصان نہ بھی بتائے, ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ میرے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. اور میرے نبی نے کہا ہے شراب اتنی گندی چیز ہے, جو شراب پیے گا قیامت کے دن جہنمیوں کا پیپ اور مواد اسے پلایا جائے گا. شراب اتنی گندی چیز ہے, میرے نبی نے لعنت کی شراب پینے والے پر, پلانے والے پر. شراب کے لیے جو رس نچوڑا جاتا ہے اور شراب کو جو لے کے جاتا ہے, شراب کو جو بیچتا ہے, جو خریدتا ہے, سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, شراب ام الخبائث ہے. جو شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے, وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اس لیے مسلمان شراب بندی تو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے تھا. مجھے یاد ہے ہریانہ کے گاؤں میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں شادی میں ایک پیسہ جہیز کا نہیں لیا جائے گا, اور لڑکی کی شادی سمپل طریقے سے ہوگی, کوئی بارات نہیں آئے گی, اور کوئی بارات لے کے جائے گا, کوئی جہیز لے گا تو پورا گاؤں اس کا بہشکار کرے گا. آج یہ مثال ہریانہ میں موجود ہے, میڈیا میں اس کو بہت بیان کیا گیا. میں چاہتا ہوں آپ کے گاؤں میں, آپ کے علاقے میں بھی اس طریقے کی تحریک چلے کہ ہمارے گاؤں کا جو شراب پیے گا ہم گاؤں سے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. آپ ایسی کوشش کریں, انشاءاللہ جب آپ شراب بندی کریں گے تو پوری ملک کے لیے مثال بنے گی. میرے بھائی, جو کام قانون کے ڈنڈے سے سمبھو نہیں ہے وہ مذہب کے ذریعے اور ایمان کے ذریعے سمبھو ہے. یہ چند سوالات آئے ہیں, ان کو بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. میرے والد محترم میرا عقیقہ نہیں دیے ہیں تو خود اپنا عقیقہ دے سکتے یا نہیں؟ اگر والد محترم کو طاقت نہیں تھی اور انہوں نے نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور طاقت کے باوجود انہوں نے نہیں کیا تو غلط کیا. آپ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیجئے, انشاءاللہ بہتر ہے. اگر نہیں کیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. جامع مسجد جس جگہ پر قائم ہے وہ جگہ چھوٹی پڑ گئی, اس لیے دوسری جگہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ بنا سکتے ہیں بالکل. جو جامع مسجد ہے اس کو بھی آپ مسجد رہنے دیں, دوسری جگہ بنا لیں. اس کو وقتیہ مسجد بنا لیں, دوسری جگہ جامع مسجد بنا لیں, چل سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. بغل میں پڑتا ہے تھوڑے سے بازو میں اگر پڑ جاتا ہے تب بھی کر سکتے ہیں. اگر اس سے قریب میں متصل میں جگہ نہیں مل پا رہی ہے تو کر سکتے ہیں. پہلی والی جو مسجد ہے اس کو بیچ دی ہے. اچھا, اس کو بیچ کر کے اس پیسے سے دوسری جگہ لینا چاہتے ہیں. اب یہ تو پھر تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے, اس کے بارے میں علماء سے پوچھنا پڑے گا. اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے ایک فتویٰ نکلوا لیں. رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا عام ہے, یہ سوال نہیں بتا رہے کہ ایسا ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. اور مجھے کئی جگہوں کے بارے میں پتہ لگا کہ جو سردار لوگ ہوتے ہیں, جو پنچ لوگ ہوتے ہیں, پیسہ لے کر کے کسی ایک پچ کا وہ پشپات کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے, کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کرنا یہ تو آلریڈی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن جس کو پنچ بنایا گیا ہے اس کو تو ایک طریقے سے قاضی بنایا گیا, جج بنایا گیا, اور جج جب غلط فیصلہ کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈبل سزا ملے گی, اس کو حساب دینا پڑے گا. تو اس لیے جو انسان پنچ ہے, جو فیصلہ کرنے کا جس کو اختیار دیا گیا ہے, وہ ہمیشہ اپنی چھوی کو اتنا پاک صاف رکھے, کوئی رشوت نہیں چلے گی اس کے ہاں. جو حق ہے, جو صحیح ہے, اس کا وہ ساتھ دے, اس کو ایسا کرنا چاہیے.
کس کس نماز میں دعائے ثنا پڑھنا ہوگا اور کس نماز میں نہیں؟ ہر نماز میں دعائے ثنا پڑھنا ہوگا. دعائے ثنا پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن سنت ہے، مستحب ہے. اب دعائے ثنا آپ بہتر یہ ہے کہ وہ پڑھیں جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں آئی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ پڑھیں. اور وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، لیکن یہ پہلی والی جو میں نے پڑھی وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مستحب ہے. جنازے کی نماز میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ دعائے ثنا کا ثبوت نہیں ملتا ہے. تو جنازے کی نماز میں آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی اور سورت ملا لیں گے. بہتر ہے کہ آپ ملا لیں. نہیں ملاتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. پہلی تکبیر کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملا لیں گے. پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.